بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 220 یعنی 220 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ کل کے ٹاپک کی طرح بھی برننگ ایشو ہے، اور وہی جو ایاز امیر صاحب کے بیٹے شاہ نواز جو مرڈر کیس ہے، اور جنہوں نے اپنی وائف سارہ کا جو مرڈر کیا تھا، آج اس کی مماثلت اس کیس کی ہم نور مقدم کیس سے مماثلت کر سکتے ہیں۔ اس کی ان دونوں کے کیس کی مماثلت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ عرصے اسلام آباد میں دونوں، چونکہ اسلام آباد میں دونوں قتل ہوئے، اور دونوں پہ کتنے مماثلت ہے دونوں کیسوں میں، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ نور مقدم کیس اور سارہ قتل کیس جو ہے وہ اس دونوں میں کتنا مماثلت ہے، اور ظاہر جعفر اور شاہ نواز کے ایٹیٹیوڈ میں، یا ان کے جو طریقہ واردات ہے، اور یا جو ان کے ڈرگ کا ایشو ہے، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے، یعنی اب تو ظاہر جعفر کو جو ہے وہ سزائے موت بھی ہو چکی ہے، اس میں بھی ان کے والد اور ان کو بھی انوالو کیا گیا تھا اس کیس میں، اور اسی طرح ان کے بھی والد والدہ کو جو ہے وہ انوالو کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ نوعیت مختلف اس لیے ہے کہ اس میں ایاز امیر صاحب باقاعدہ فون پہ اطلاع دیتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے انوالومنٹ کی، جو ہے وہ کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس مرڈر کیس کو چھپایا نہیں ہے، لیکن اس میں اس کے والد صاحب جو ہے وہ انکار کرتے ہیں نور مقدم کی وہاں کی موجودگی کی، جبکہ وہ سب چیز ان کو پتہ تھا کہ وہ وہاں پہ موجود تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کیس میں ٹائم کا دیکھا جائے تو رات کا 4 بجے کا واقعہ، ادھر بھی 4، یہی ایسے واقعات ہیں۔ اسی وقت جو ہے یہ واقعہ ہوتا ہے، چیخنے چلانے کی وہاں کی بھی آواز آ رہی ہے، اور چوکیدار باقاعدہ جو ہے وہ ان کو اگر دیکھا جائے تو چوکیدار کی جو چھوٹا کمرہ تھا وہاں پر وہ چھپتی ہے، وہ بالکونی سے چھلانگ لگاتی ہیں، پھر اس کو منتیں کرتی ہیں، اور وہ پھر اطلاع نہیں دیتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں۔ ادھر جو ہے جب چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے تو برابر کے جو فارم ہاؤس ہے وہاں بھی چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ والدہ موجود ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ پولیس کو بر وقت جو ہے اطلاع نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی 4 بجے کا واقعہ ہے، اور وہ پھر 7 بجے اس کا مرڈر ہوتا ہے، تو وہ کوئی کتنے گھنٹے اس پہ تشدد کا واقعہ، اور یہ بھی اسی طریقے سے ہے جو ہے تشدد کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور تشدد میں، اور اسی طریقے سے ظاہر جعفر جو ہے وہ بھی بتایا جاتا تھا، بعد میں تو انہوں نے بولا کہ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اس پہ ڈرگ ایڈکشن کی بات تھی، اور ان پہ بھی جو ہے ڈرگ ایڈکشن کی بات تھی۔ اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی فورن نیشنل تھی نور مقدم، اور وہ جو ہے یہ بھی جو ہے کینیڈین نیشنل تھی، اور ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ہائی فائی لوگ تھے، یہ بھی ہائی فائی لوگ ہیں۔ وہ سابقہ سفیر کی جو ہے بیٹی تھی، اور اس طریقے سے یہ بھی جو ہے ابھی ریٹائرڈ کرنل 2 جو ہیں اس کے چچا ہیں، اور اسی طریقے سے اور فیملی جو ہے وہ، اور یہ بھی وہ بھی ایک پڑھی لکھی نور مقدم جو تھی، اور یہ سارا بھی جو ہے ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، اور ساتھ ساتھ ایک ماڈرن، دونوں ماڈرن تھے، اور دونوں کا اسلام آباد میں جو ہے وہ مرڈر ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو سی سی ٹی وی کیمراز ان کے بھی گواہی کے لیے موجود ہیں، اور وہاں پر اویلیبل ہیں، جو کہ پولیس کو لازمی بات ہے مل گئے ہوں گے۔ اور جو نور مقدم کے قتل کا ہے تو وہ تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی تھی، اور جنرل میڈیا پہ بھی وہ باقاعدہ وائرل ہوئی تھی، اور تقریباً بہت سارے لوگوں نے وہ دیکھا بھی۔ اور اسی طریقے سے جو اس میں ایک چیز اس طریقے سے ہے کہ چونکہ اس طریقے سے یہ جو
देखा नहीं गया है کہ جس طریقے سے لازمی بات ہے انہوں نے بھی معافی مانگی ہوگی، کس طریقے سے لڑائی ہوئی، یہ سب چیزیں اس میں تو ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن وہاں پر اس میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اب چونکہ اب مماثلت کی آخری چیز جو ہے وہ سزا ہے، کہ آیا سی سی ٹی وی کیمراز اور یہ تمام چیزوں پہ اب پولیس کے سامنے تو لازمی بات ہے انہوں نے بھی، ظاہر جعفر نے بھی مانا تھا، اب شاہ نواز نے بھی مانا ہے، تو پولیس کے سامنے گواہی تو کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ آرٹیکل 38 39 آف قانون شہادت 1984 میں کہ any statement of accused in the custody of police has no value in the eyes of law، لیکن جب جس کے سپورٹ میں ایویڈنس ہوتے ہیں جیسے کہ کیمراز ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز، تو یہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہے یہ اب قابل قبول جو ہے وہ گواہی ہے، تو یہ گواہیاں جو ہے یہ چھپتی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس کی جو ٹرانسکرپشن آتی ہے وہ بڑی دل دہلانے والی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر آ جاتی ہے، اس کا ٹرانسکرپشن بن جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ظاہر جعفر کے ویڈیو کا بنا تھا، اسی طرح اس کے بھی اگر کیمرے ادھر لگے ہوں گے تو اس کا بھی پورا سب سین جو بتایا گیا ہے کہ اس کو ٹپ میں ڈالا گیا تھا اور برہنہ بھی تھی اور بہت ساری چیزیں تھی اور کسی سخت چیزوں سے یا روڈ وغیرہ سے مارا تھا، تو یہ سب چیزیں جو ہے تو وہ کیمرے کا آنکھ نے تو دیکھی ہوگی، اور لازمی بات ہے وہ ماڈرن ڈیوائس جو ہے وہ گواہی کا حصہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کے اسی شواہد پہ ان کو جو ہے ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا شاہ نواز کو بھی اس میں جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہوتی ہے، ایکوٹ ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی اس کو ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ دونوں کے والدین کا رول ہے وہ جو ہے وہ الگ الگ ہے وہاں پر، اور دوسری بات یہ کہ ڈیفینس پلی کا جو ہے ان کا وہ رول الگ الگ ہے۔ انہوں نے بولا، اس پہ الزام لگایا کہ وہ بیرونی جاسوس تھی اور اس طرح کی کوئی باتیں کی مرڈر کے بعد، اور انہوں نے جو ہے ظاہر جعفر کو جو ہے وہ خبتی قرار دیا گیا کہ یہ جو دماغ اس کے کام نہیں کرتے، یہ لونیٹک انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہے، لازمی بات ہے جو کوئی کسی بھی اس میں جرم میں ملوث ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ بولتے ضرور ہیں، اپنی دفاع کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ مواد جو ہے ہوتے ضرور ہیں، بھلے وہ قابل قبول ہو یا نہیں۔ لیکن آج کے لیے میں یہی آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری مماثلت تھی، اور چونکہ ایک لیگل گفتگو بھی اس پہ اس حوالے سے ہو سکتی تھی دونوں کے، چونکہ اس میں ماڈرن ڈیوائسز کی بات آ رہی تھی چونکہ قابل قبول ہے، لیکن پولیس کے سامنے سٹیٹمنٹ جو آرٹیکل 38 39 ہے اس کی بھی بات ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آج آپ کے ساتھ ان دونوں کیسز کے مماثلت پہ بات کروں، اور آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔